السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ محظورات احرام کیا ہیں، یعنی احرام کو خراب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں اور کون سے کام جائز ہیں محرم کے لیے۔ محرم اس کو کہتے ہیں جو حالت احرام میں، یہ ٹائم آپ نے یاد رکھنی، میں بار بار یوز کروں گا۔ تو جس نے بھی میقات سے احرام باندھا، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا میقات کون کون سی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق، تو وہ ضرور جا کے دیکھیں۔ تو میقات سے آپ نے احرام باندھ لیا، اب حج یا عمرے کی نیت سے ہے، تو آپ نے اب یہ کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے بال یا ناخن نہیں کاٹنے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تھا یا مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو آپ نے کاٹ لیا تو خیر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کا یہ آپ کے لیے شرف ہے کہ آپ سے غلطیاں معاف ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اس امت پہ غلطی معاف ہے، یعنی غلطی سے آپ نے کوئی کام کر دیا تو اس پہ آپ کے لیے کوئی پینلٹی نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اللہ کی مہربانی کہہ لیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے تو ہم پہ وہ چیز معاف ہے۔ تو غلطی سے آپ نے بال ناخن کاٹ لیا، آپ کو یاد نہیں تھا یا مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں کرنا۔ پھر اس طرح جو محرم ہے اس کے لیے جسم یا کپڑے پر خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر احرام میں داخل ہونے سے پہلے اس کے جسم کے ساتھ خوشبو لگی ہوئی تھی تو اس کے خیر ہے، لیکن جو وہ احرام کا لباس پہنے گا اس پہ پہلے سے خوشبو لگی ہوئی تھی تو اس کو دھونا جائز لازمی ہے، ٹھیک ہے، اس کو دھونا ہوگا، کیونکہ احرام کے بعد آپ نے خوشبو اپلائی نہیں کرنی۔ اسی لیے میں نے پچھلی ویڈیوز میں کافی میں کہا ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہو تو آپ کعبے کے پاس نہ جائیں، تو آپ ضرور کریں لیکن دور دور سے، کیونکہ وہاں پہ ہیوی اماؤنٹ میں عطر عود لگا ہوتا ہے، تو آپ ہاتھ لگائیں گے کعبے کو، آپ پہ ہاتھ پہ لگ جائے گا اور احرام ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کعبے کے پاس نہیں آپ نے جانا، دور دور سے طواف کریں، صحیح کر کے اپنے الگ قصر کروا کے احرام سے آپ جب فری ہو گئے آپ آئیں کعبے کے پاس، کیونکہ آپ نے احرام پہنا ہوگا، وہیں سے آ جائیں تو آپ کو پولیس والے نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر مسلمان محرم ہو یا غیر محرم ہو، اب یہاں پہ میں آپ کو حدود حرم سے ریلیٹڈ کچھ باتیں بتا رہا ہوں کہ بندے نے احرام پہنا ہے یا بندی نے احرام پہنا ہے نہیں پہنا ہے۔ حدود حرم میں یہ کام نہیں آپ نے کرنے، کیونکہ جب ہم پہلے دن یہاں سے جاتے ہیں تو احرام پہن کے جاتے ہیں نا، دوسرے تیسرے دن تو احرام نہیں ہوتا، عام لباس میں ہوتے ہیں، نہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو حدود حرم میں یہ کام نہیں آپ نے کرنا ہے، بے شک محرم ہو یا غیر محرم ہو دونوں نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ نے شکار نہیں کرنا، آپ نے خشکی والا شکار نہیں کرنا، نہ اس میں تعاون کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے جو پتے ہیں گرینری ہے اس کو خراب نہیں کرنا۔ ہماری عادت ہوتی ہے نا، ہم بیٹھ کے گھاس کو اس طرح توڑتے رہتے ہیں، وہ کام نہیں آپ نے کرنا اگر آپ کہیں بیٹھ بھی ہیں۔ اسی طرح پتے نہیں آپ نے توڑنے، سبزے کو خراب نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز نیچے گری ہوئی ہے تو محرم ہے یا غیر محرم ہے، حدود حرم میں کوئی چیز نیچے گری ہے تو آپ نہیں اٹھا سکتے، آپ کے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اگر ہاں اس نیت سے آپ اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس بندے کا ہے، آپ اٹھا کے کہیں یہ آپ کی چیز گر گئی، یا آپ اٹھا کے کہیں یہ کس کی چیز گری ہے، تو اس نیت سے آپ اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آپ اٹھا سکتے، جائز نہیں ہے۔ محرم جو ہے وہ نہ نکاح کرے، نہ نکاح کروائے اور نہ منگنی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ محرم نہ خود نکاح کرے اور نہ نکاح کروائے۔ اسی طرح جو محرم ہے وہ عورتوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے فار دا ٹائم بینگ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت حالت احرام میں نہ دستانے پہنے گی نہ فیس کور کرے گی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہاتھ اور چہرہ انکور ہونا چاہیے۔ اگر سامنے سے غیر محرم آ رہے ہیں تو اوڑھنی کے ذریعے سے اس کو کور کر لیں، جب وہ چلے جائیں تو واپس اٹھا لیں، میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اس لیے سیکوینس سے دیکھیں، پھر آپ کو انشاءاللہ بہترین سمجھ آئے گی۔ اسی طرح جو محرم ہے مرد، احرام پہننا والا مرد ہے، وہ اپنے سر کو نہیں کور کر سکتا، ٹھیک ہے۔ مرد جو ہیں وہ احرام کی حالت میں اپنے سر کو نہیں کور کر سکتے، ٹوپی ہوگی، شماغ ہو گیا، رومال ہو گیا، یہ چیزیں سر پہ نہیں آپ ڈال سکتے، ٹھیک ہے، جب تک آپ احرام کی حالت میں۔ اگین وہی بات ہے، اگر آپ غلطی سے آپ نے سر کور کر لیا یا آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے آپ نے کور کیا، کوئی آپ کو بندہ بتائے کہ یہ آپ نے احرام کی حالت میں کور کیا ہوا، کور نہیں کر سکتے، تو پھر آپ فوراً اتار دیں جیسے ہی آپ کو مسئلے کا پتہ لگے یا جیسے ہی آپ کو یاد آئے۔ اگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس بات پہ درود بھیجیں کہ ان کی امت ہونے کے شرف میں آپ سے یہ غلطی بھی معاف ہے۔ محرم جو ہے مرد، اس کے پورے بدن پہ یا بدن کے کچھ حصے پہ بھی سلائی کیا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مردوں کے لیے 2 پلین چادریں انسٹچڈ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جسم پہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کپڑے کی سینس میں، سلائی کیے کپڑے کی سینس میں۔ جرابیں بھی نہیں آپ پہن سکتے، موزے بھی نہیں پہن سکتے، ٹوپی بھی نہیں پہن سکتے، قمیض بھی نہیں پہن سکتے، انڈر ویئر بھی نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ چیزیں جو احرام کی حالت میں ہونے والے یا والی کے لیے جائز ہیں۔ گھڑی پہننا جائز ہے، اسی طرح ہیڈ فون اگر آپ لگا رہے ہیں وہ جائز ہیں، اسی طرح انگوٹھی پہننا جائز ہے، اینک پہننا جائز ہے، چھتری
کا استعمال کرنا جائز ہے. احرام کا جو بیلٹ ہوتا ہے وہ پہننا جائز ہے, بے شک وہ سلائی کیا ہوتا ہے لیکن پہننا جائز ہے. اگر آپ کا ہاتھ زخمی ہے اور زخم کو کور کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, اوپن کھولنے سے مسئلہ ہوگا, آپ اس کو کور کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح جسم آپ دھو سکتے ہیں, سر آپ دھو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی عرض نہیں ہے. اسی طرح آپ پہنچے, بہت گرمی تھی, آپ نہا لیں, اس میں کوئی عرض نہیں ہے. نہاتے ہیں اگر آپ کے بال گر جائیں اس میں بھی کوئی عرض نہیں, کیونکہ آپ جان بوجھ کے نہیں, بہتر تو یہی آپ احتیاط سے سر دیں, کوشش کریں, کیونکہ ابھی آپ تک آپ نے ٹینٹ تو نہیں نہ کروایا, آپ حالت احرام میں, تو آپ کے بال گرنے کے چانسز ہوتے ہیں کچھ بندوں کے. تو آپ کوشش کریں بالکل آرام سے سر دیں. پھر بھی احتیاط کے باوجود بھی گر رہے ہیں تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے. اگر محرم بھول کر یا انجانے میں سر کو ڈانپ لے, وہی چیز لکھی ہے, تو حکم معلوم ہونے کے بعد اس کو ہٹانا واجب ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ محرم کے لیے کرنا جائز ہیں اور کرنا جائز نہیں ہے. تو وہی انشاءاللہ آپ کو پسند ہے, دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میں نے کافی پوائنٹس ایسے بتایا جو جہالت کی وجہ سے ہم لوگ کر لیتے ہیں, سر کور کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کچھ لوگ یہاں پہ میں نے بتایا تھا احرام پہ کاج کروا لیتے ہیں بٹن اس طرح بند کرنے کے لیے کہ وہ کھلے نہ. تو یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے, نہ سمجھی کی وجہ سے ہوتا ہے, لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ سیریز شروع کرنے کا یہی مقصد ہے, عمرہ والی بھی اور حج والی بھی, کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو اس ویژن میں میرا ساتھ دیں. آپ کس طرح ساتھ دیں گے؟ دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے. اور جو لوگ جا رہے ہیں حج پہ یا عمرہ پہ, ان سے میری گزارش ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے. ان کو آپ اگر کوئی چیز غلط دیکھ رہے ہیں تو بتائیں پراپر ریفرنس کے ساتھ, یہ نہیں کہ سن کے بس آپ نے ایک چیز کنوے کر دی. اسی وجہ سے میں ویڈیوز جو بناتا ہوں اس میں یہاں پہ اسکرین پہ یا نیچے ڈسکرپشن میں اس کا ریفرنس لکھ دیتا ہوں, آپ خود جا کے ویریفائی کریں, علماء سے ویریفائی کریں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں, پھر بتائیں. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ہوگا, میرا بھی. اللہ حافظ.